بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ذوالحج کے 10 دن ہم کیسے گزاریں؟ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سال کے بہترین 10 دن شمار ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والے دن پورے کے پورے سال میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کہلاتے ہیں، جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی لامحدود رحمت کے ذریعے اپنی امت کو اجر و ثواب میں اضافے کے بہترین مواقع عطا کر دیے ہیں۔ یہ ایام اس قدر مقدس ہیں کہ اللہ تعالی نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اعمال صالحہ ان دنوں سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ذوالحجہ کے پہلے عشرہ میں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں جب تک کوئی آدمی اپنی جان اور مال لے کر نکلے، پھر اس سے کچھ لے کر واپس نہ آئے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سال کے ان بہترین 10 دنوں میں ہم وہ کون سے اعمال کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ایام سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ تو ان اعمال میں سے سب سے پہلا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک سادہ لیکن مؤثر عمل کے ساتھ اپنے ذکر کو بڑھانا شروع کریں۔ مکہ مکرمہ میں دن رات ہر حاجی کی زبان پر تلبیہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ اسی طرح گھر والوں کو ان 10 دنوں میں مسلسل اللہ کی حمد و ثنا کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، تحلیل کے انداز میں، تکبیر کے انداز میں اور تحمید کے انداز میں۔ یہ تحلیل، تکبیر اور تحمید ذکر کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ آپ اپنی 5 نمازوں کے بعد بھی ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ تسبیح 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ پھر دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی بوجھل کیوں نہ ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی محبوبتانی عند الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھارے ہیں، رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آسان اقدامات اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ دن بھر اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ذوالحجہ کی برکات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ پہلے 9 دن اگر آپ روزے کا اہتمام کر لیں تو یہ بہت بڑا اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ روزہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانا اجزی بہ۔ تو اس میں ان 9 دنوں میں اگر روزے کا ہم اہتمام کر لیں تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت ان عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے جسے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اجر ہے، اور اس ثواب کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے اور میم حرف ہے۔ گویا کہ جب ہم الف لام میم پڑھیں گے 3 حرف ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں 10 گنا نیکیاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 30 نیکیاں ہم حاصل کر لیں گے صرف الف لام میم کے پڑھنے پر۔ سبحان اللہ! ان دنوں میں جب اللہ نے آپ کے اجر میں کئی گنا اضافہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو ان دنوں میں ہر ایک مبارک حرف کو پڑھنے سے آپ کو کتنا ثواب ملے گا، ذرا تصور کریں تو آدمی کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم کام اپنے پیاروں کو یاد رکھنا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خاص طور پر اپنے کسی عزیز کے لیے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انتقال ہو گیا ہو، یا اپنے ہی حج کے دوران اپنے پیاروں کے لیے دعا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور قیامت کا دن ان پر رحم فرمائے۔ تو جو لوگ حج پر جا رہے ہیں یا حج کی سعادت اس سال ان کو مل رہی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھیں۔ اگر آپ کسی عزیز کا حج کرنے سے قاصر ہیں تو پھر بھی ان مبارک ایام میں ان کے نام پر صدقہ جاریہ دے کر ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ حاصل ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک اور کام جو بہت ہی مبارک والا ہے اور بہت ہی برکت والا ہے، بہت ہی اجر و ثواب والا ہے، وہ ہے تہجد کی نماز کا اہتمام۔ رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی رات کی عبادت کے ذریعے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی روحانی بلندی سے شاید محروم ہوں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں رات کو نماز پڑھنا لیلۃ القدر کی نماز پڑھنے کے برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ صدقے کا اہتمام۔ ان دنوں میں ہم میں سے بہت سے لوگ رمضان المبارک کی آخری 10 کی راتوں میں اپنے صدقات کو زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بھی اتنے ہی اہم ہیں، اتنے ہی قیمتی ہیں، اور معمولی نیکیوں کے لیے اضافی اجر کمانے کا بہترین موقع پیش کرتے ہیں۔ اس لیے صدقے کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ حج ایک آخری عبادت ہے جسے ہم بطور مسلمان اللہ سے معافی مانگنے اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انجام دے سکتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر خوش قسمت ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں ایک بار بھی جا سکیں۔ بہت سے خوش نصیب تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں بار بار حج مبارک کی سعادت نصیب ہوگی، لیکن کئی ایسے ہوں گے کہ جو شاید زندگی میں ایک بار بھی حج کی سعادت حاصل نہ کر سکیں، جو ہمیں توبہ کرنے اور گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع فراہم کرے۔ لیکن ذی الحجہ کے یہ ایام ہمیں معافی مانگنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، چاہے ہم حج پر نہ جائیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کا اہتمام کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین اجر و ثواب عطا کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہمیں مل سکے۔ پھر 9ویں دن کے بعد جب 10واں دن ہوتا ہے تو عید کی نماز ہوتی ہے۔ عید کی نماز کا اہتمام بھی بہت اہم ہے اور ہماری اسلامی شناخت ہے۔ عید کی نماز ان طریقوں میں سے ایک ہے جس سے ہم ایک امت کے طور پر اپنی اسلامی شناخت ظاہر کرتے ہیں، اور اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس میں حصہ لینے کے لیے عبادت کا ایک بہت اہم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز میں شریک ہوتے تھے، جیسا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی اس عمل کو جاری رکھا، اور اب تک امت مسلمہ اس عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔
قربانی کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے قربانی کی جو اپنی امت میں سے قربانی نہیں کر سکتا تھا، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے والا تھا، یعنی وہ مسلم تھا، لیکن وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ وہ قربانی کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قربانیاں دی، ایک اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، اور دوسری اپنی اور پوری امت کے غرباء کے لیے، فقراء کے لیے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ